انتظار حسین کی کتاب دلی تھا جس کا نام 10 انگلیاں 10 ہنر۔ میلے ٹھیلے سیر و تفریح اپنی جگہ، کام اپنی جگہ، اور دلی والے کام کے ایسے دھنی تھے کہ جس کام میں ہاتھ ڈالا اسے درجہ کمال تک پہنچایا۔ کتنی چھوٹی بڑی صنعتیں ان کے ہاتھوں میں آ کر صنائی بن گئیں۔ زردوزی کی صنعت اس کی مثال ہے۔ یہ صنعت پہلے سے چلی آتی تھی، دلی کے صنعت کاروں نے یا کہیے کہ صناؤں نے اپنی اختراعات سے اسے 4 چاند لگا دیے۔ زردوزی میں کلا بتون کا استعمال ہوتا تھا۔ دلی کے کاریگروں نے ایک اختراع کی کہ اس میں تار، جسے مکیش کہتے ہیں، شامل کر دیا۔ زردوزی کے کام میں اس ایک اضافے سے کتنی چمک پیدا ہو گئی۔ پھر مکیش کو توڑ مروڑ کر انہوں نے گوکھرو بنائے۔ پھر اسی مکیش کے سلمہ ستارے کے کام کی راہ نکالی، اور سلمہ ستارے کے کام نے تو وہ مقبولیت حاصل کی کہ ادھر قلعے میں شہزادیاں اس پر ریجھی ہوئی تھیں اور ادھر شہر میں عوام و خواص نے اسے سر چڑھایا۔ تاروں کو تھوڑا کوٹ کر چپٹا کر لیا اور سوئی میں پرو کر دوپٹوں پر باریک باریک پھول کاٹ لیے۔ اس ہنر نے کامدانی کا نام پایا اور مقبولیت حاصل کی۔ ظروف سازی، چتائی کاری، ہاتھی دانت کا کام، سنگ تراشی، جوتا سازی، کیسی کیسی صنعت دلی کے کاریگروں کے ہاتھوں پروان چڑھی، اور ہر صنعت میں انہوں نے کیسی کیسی باریکیاں پیدا کی اور مقبولیت حاصل کر کے اپنی صنائی کی داد پائی۔ اور ہاں، جوتا سازی، جوتا تو سبھی جگہ پہنا جاتا تھا، سو جوتے شہر شہر بنتے تھے، مگر دلی کے جوتے سازوں کو تو قلعے میں منہ دکھانا ہوتا تھا۔ شہزادیوں کے نازک پیر ان کے دھیان میں ہوتے تھے، سو انہوں نے ایسے نازک شاہانہ پیروں کو دھیان میں رکھ کر نازک قسم کی زرنگار جوتیاں بنائیں۔ وصلی کی جوتی کو بھی انہی کی ایجاد جانو۔ اور سنگ تراشی کی صنعت کو تو اس شہر میں فروغ پانا ہی تھا۔ مغلوں کو عمارتیں بنانے کا شوق تھا، سنگ تراشوں کی بہت مانگ تھی۔ اس میدان میں یہاں کیسا کیسا ہنرمند پیدا ہوا اور اپنی چھینی اور ہتھوڑے کی مدد سے پتھر پہ کیسے کیسے دلکش نقش بنائے اور کیا کیا پھول پتیاں تراشی۔ ایک وہ ہنر تھا جس کے ماہر بندھیرے کہلاتے تھے۔ یہ تھا موتی بیندھنے کا ہنر۔ موتیوں اور دوسرے ہیرے جواہرات میں باریک باریک سوراخ کیے جاتے تھے، خاص طور پر موتیوں میں۔ یہ مثل تو ہم نے سن ہی رکھی ہے کہ جو بیندھ گیا سو موتی، نہیں تو کنکر۔ اور واقعی یہ نازک کام ہے۔ بیندھنے میں موتی کہیں چٹک گیا تو بس سمجھ لو کہ موتی نہیں رہا، کنکر بن گیا۔ اسی سے ملتا جلتا ہنر جڑائی کا تھا۔ زیوروں میں ہیرے جواہر جڑنے کا کام۔ یہ ہنرمند جڑیا کہلاتے تھے، اور خود زیوروں کی تیاری کون سا چھوٹا کام تھا۔ دلی کے سنار شہزادیوں کے لیے کیا کیا زیور تیار کرتے تھے اور کیسی کیسی باریکیاں ان میں پیدا کرتے تھے۔ کچھ ایسے کام تھے جنہیں عورتوں نے اپنایا اور اپنا ہنر دکھایا۔ سب سے بڑھ کر سلمہ ستارے اور گوٹے کا کام تھا، جس میں عورتوں نے بہت ہنرمندی دکھائی اور نام پیدا کیا۔ خیاطی کے پیشے میں تو انہیں اس لیے آنا پڑا کہ شہزادیاں اور دلی کی شریف زادیاں یہ پسند نہیں کرتی تھیں کہ ان کا لباس مرد سیئیں۔ بھلا ان کی حیا یہ اجازت دے سکتی تھی کہ ان کی انگیا کرتی درزی سیئیں؟ ان کی اس حیا نے درزنوں کو جنم دیا، جو مغلانیاں کہلاتی تھیں۔ ایک ہنر خطاطی تھا۔ دلی میں کیا کیا خطاط پیدا ہوا کہ ان کے ہاتھوں میں پروان چڑھ کر خطاطی آرٹ کے مرتبے تک پہنچ گئی۔ مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ لوگ تغرے اور وصلیاں ان خطاطوں سے حاصل کرتے تھے اور ان سے اپنے گھروں کی آرائش کرتے تھے۔ سید محمد امیر رضوی کیا خوب خطاط تھے۔ بہادر شاہ ظفر بھی ان کے ہنر کے قائل تھے۔ خوب خطاط تھے کہ پنجہ بھی لڑاتے تھے۔ خطاطی میں کمال حاصل کیا اور میر پنجہ کش کے نام سے شہرت پائی۔ انگلیوں میں جلال و کمال یکجا ہو گئے تھے۔ خط نفیس و لطیف، پنجہ فولادی۔ 1857 میں 94 کے پیٹے میں تھے، مگر جوش ایسا کہ جنگ میں کود پڑے اور فرنگیوں کی گولی کا نشانہ بن گئے۔ یہ اس زمانے کی صنعتیں اور صنائیاں تھیں۔ باقی وہ کاروبار بھی تھے کہ پیشے کی سطح پر رہے، ہنر نہ بن پائے۔ ان پیشوں میں کچھ ایسے پیشے تھے کہ زمانے کے ساتھ رخصت ہو گئے۔ جب مشلیں نہ رہیں تو مشلچی کہاں سے رہ جاتے۔ وہ زمانہ مشلوں کا تھا۔ دیوان خانوں میں شمع اور فانوس، باہر گلیوں میں مشلیں۔ شرفا رات کو کسی محفل میں شریک ہونے کے لیے گھر سے قدم نکالتے تو آگے آگے مشلچی چلتا۔
مشلچیوں کے ساتھ حمامی بھی رفتے گزشت ہو گئے۔ یہاں کی گرمی نے مغلوں کو بہت ستایا۔ اسی گرمی کے توڑ پر انہوں نے حمام بنائے۔ حمام نے حمامی کے پیشے کو جنم دیا۔ پیشوں میں ایک پیشہ شہدے گیری کا بھی تھا۔ زمانے کی ستم ظریفی دیکھو کہ اس نے شہدے کو بدماش لفنگا بنا دیا۔ دلی میں یہ اچھا بھلا پیشہ تھا، بلکہ درباری پیشہ تھا۔ بادشاہ کے خاصے کا پلنگ اٹھانے کی خدمت شہدوں کے سپرد تھی۔ شہدے خوار اس وقت ہوئے جب بادشاہت رخصت ہو گئی۔ جب مشنیں بجھ گئیں اور حمام ٹھنڈے ہو گئے تو مشلچی بھی رخصت ہو گئے اور حمامی بھی چلے گئے۔ شہدوں کے ساتھ خرابی یہ ہوئی کہ بادشاہت کا زمانہ رخصت ہو گیا مگر وہ رخصت نہیں ہوئے۔ بادشاہ سلامت نہ رہے تو پھر انہوں نے شرفا کے گھروں کا رخ کیا۔ جہاں شادی بیاہ کا ہنگامہ دیکھا وہاں جا دھمکے اور اسی قسم کے دعائیہ فقرے دہرانا شروع کر دیے جو قلعے کی خدمت کرتے ہوئے دہرایا کرتے تھے۔ بس اسی میں رسوا ہو گئے۔ وہ شاہی زمانہ تھا، محلات ہی میں نہیں حویلیوں میں بھی ڈیہڑیوں میں دربان کھڑے نظر آتے تھے، اور مرد تو خیر ہوتے ہی تھے، محلات کے تو زنان خانوں کے بھی دروں پر دربان عورتیں تعینات نظر آتی تھیں، اور اس شان کے ساتھ کہ وہ شمشیر زنی اور نیزہ بازی میں بھی مہارت رکھتی تھیں۔ زمانے کے ساتھ دربان عورتیں تو یکسر رخصت ہو گئیں۔ ہاں، حویلیوں، بنگلوں اور کوٹھیوں میں دربان نام کی مخلوق اب بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ پھولوں کا چلن دلی میں بہت تھا اور خاص طور پر قلعے میں، سو گل فروش بھی نظر آتے تھے اور مالنے بھی۔ پھول تو اب بھی بکتے ہیں، شادی بیاہ کے موقعوں پر سہرے، ہار، گجرے اب بھی خریدے جاتے ہیں، سو گل فروش کی اصطلاح بے شک ٹکسال باہر ہو گئی، مگر یہ پیشہ تو بہرحال برقرار ہے۔ ہاں، مالن اس زمانے تک تھی، اب نظر نہیں آتی۔ یہ پیشے تھے مشتے نمونہ از خروارے، ورنہ پیشے تو اور بھی تھے۔ قصائی، کنجڑے، تیلی تنیولی، بنیے، بقال، ورق ساز، نان بائی، بھڑبھونجے، عطار، عطر فروش، نائی دھوبی، گدی حلوائی سبھی ہوتے تھے۔ اور خالی نائی نہیں، نائنیں بھی ہوتی تھیں، اور ڈومنیاں بھی، اور سقے جن کا بازاروں میں کٹورا بچتا تھا۔ شرفا اور خاص طور پر بیبیاں انہیں بہشتی کہنا زیادہ پسند کرتی تھیں۔ پھر رنگریزوں کا بھی ذکر لازم ہے کہ دوپٹے اور چنریاں رنگنے میں ماہر تھے۔ ان میں کتنے ایسے پیشے ہیں کہ یوں تو اب بھی ہیں، مگر اس تہذیب میں جو روایتیں ان سے وابستہ تھیں اور جس قسم کے کردار بن کر وہ ابھرے تھے اور تہذیب کا حصہ نظر آتے تھے، وہ اب باقی نہیں ہے۔ تہذیب کا حصہ تھے تبھی تو ان سے محاوروں نے بھی جنم لیا۔ نئی نائن بانس کا نہننا، نائی نائی بال کتنے کے حجمان آگے آئے جاتے ہیں، دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، کنجڑی اپنے بیروں کو کھٹا کب بتاتی ہے، تیلی رے تیلی ہے تیرے سر پہ کوہلو، اور میر نے تو عطار سے گزر کر عطار کے لونڈے کو ایک کردار عطا کر دیا تھا۔ کیفیتیں عطار کے لونڈے میں بہت ہیں۔ اور ہاں، دلی والے کھٹ بنے تو برداشت کر سکتے تھے، مگر کھاٹ کا لفظ ان کی سماعت پر بار گزرتا تھا۔ سو ایک کھٹ بنا جب دلی کے کوچے میں کھاٹ بنا لو کی بولی لگاتا نمودار ہوا تو اہل محلہ نے اس کی پٹائی کر دی اور خبردار کیا کہ خبردار جو آئندہ شرفا کے محلے میں آ کر کھاٹ کا لفظ منہ سے نکالا، کہنا ہی ہے تو پلنگ کہو، چھپرکٹ کہو، چارپائی کہو،